صحیح اچھا ٹھیک الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ واجب الاحترام والاکرام مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر پروفیسر سینیٹر حافظ علامہ ساجد میر حفظہ اللہ، برادر اکبر علامہ محمد شفیع خان پسروری، ممبر نظریاتی اسلامی کونسل، مفتی جماعت علامہ محمد مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ، برادرم ڈاکٹر فیض الابرار حفظہ اللہ، انتہائی محترم اور نیک اور صالح شیخ ابو معاذ حفظہ اللہ، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، ہر دل عزیز، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے صدر حافظ افضل شیخ حفظہ اللہ، سٹیج کی زینت، علماء زعماء اور حاضرین مجلس، آپ کو میرا سلام ہو۔ میں پریشان ہوں کہ کس جہت سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بہت سارے دلائل میرے ذہن میں مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ مناسب سمجھا کہ گفتگو کا آغاز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے کیا جائے۔ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد علی بن اسحاق سے، وہ امام عبداللہ بن مبارک سے، وہ محمد بن سوکا سے، وہ عبداللہ بن دینار سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، وہ اپنے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استوصوا باصحابی خیرا، پہلی اور آخری بات، لوگوں میرے اصحاب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ نسائی کی کبریٰ کی روایت ہے، اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی، کہ جب کسی اسم مشتق پر حکم لگایا جائے تو مادہ اشتقاق اس حکم کا مدار ہوا کرتا ہے۔ اکرموا اصحابی، اس قانون کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہوگا، میرے اصحاب کی عزت کرو اس لیے کہ یہ میرے ہیں۔ اکرموا اصحابی کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی عزت کرو اس لیے کہ یہ میرے ہیں۔ آواز ٹھیک نہیں جی میرے بھائیوں، میں آپ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام سنانے آیا ہوں، جو المخلصیات کے اندر امام محمد بن عبد الرحمن ابو طیر المخلص رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد عبداللہ بن محمد بن زیاد ابو بکر نیشابوری سے بیان کیا۔ وہ اپنے استاد عبد الملک بن عبد الحمید بن میمون بن مہران المیمونی سے بیان کرتے ہیں
کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے جناب معاویہ کے بارے میں پوچھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اہل حدیث کا عقیدہ پیش کیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان بکھر گئے اور متکلمین کے راستے پر چل نکلے اور اس بات میں پڑھ کے کہ ابو بکر عمر کو کافر کہنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ سنیے، ائمہ اہل سنت کیا کہتے ہیں، امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں۔ اذا رأيت رجلا يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، آپ کسی ایسے شخص کو پاتے ہیں جو اصحاب محمد میں سے ایک صحابی کی شان میں برائی کرتا ہے۔ کتنے صحابہ کی بات معاویہ کی تھی، سوال جناب معاویہ کے بارے میں تھا۔ احمد بن حنبل نے عقیدہ دیا، ایک صحابی کی شان میں تنقید کرتا ہے، اسے مجروح قرار دیتا ہے، اس کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتا، آپ اس کو مسلمان ہی نہ سمجھیں۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی کی تاریخ میں بروایت عباس دوری کے اندر ہے، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی فرماتے کل من یشتم عثمان او طلحہ او احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال لا یکتب عنہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جناب عثمان ابن عفان پر طعن کرتا ہے، ان کی شان میں تنقید کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، جناب طلحہ پر تنقید کرتا ہے، یا اصحاب محمد میں سے کسی ایک صحابی پر تنقید کرتا ہے۔ وہ دجال ہے، دجال وہ دنیا کا جھوٹا انسان ہے، اس سے حدیث نہ لکھی جائے، اس پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، پوری انسانیت کی لعنت ہے۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ قربان جائیے امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تعالی جو 790 ہجری میں وفات پاتے ہیں، بڑی پیاری بات کی ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اولیاء اللہ ہیں، مومنین کے سادات ہیں، مگر امت میں ایک گروہ ہے جو یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ آپ یہودیوں سے پوچھیں تمہاری ملت میں، تمہاری امت میں سب سے بہترین انسان کون ہے، وہ جھٹ سے کہیں گے صحاب موسیٰ کے ساتھی۔ آپ نصارہ سے پوچھیں تمہاری ملت میں سب سے محترم کون لوگ ہیں، وہ فوراً کہیں گے صحاب عیسیٰ، ہمارے نبی عیسیٰ کے ساتھی اور صحابہ۔ آپ ان سے پوچھیں تمہاری ملت میں، ملت اسلامیہ میں سب سے برے لوگ کون ہیں، وہ جھٹ سے کہیں گے صحابہ محمد۔ آپ بھی نہیں جانتے؟ سنیے امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے الامامیہ والرد علی الرافضیہ، اس کے اندر امام رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے۔ کتنے لوگ ہیں بکھر گئے، اہل سنت سے ٹوٹ گئے، صحابہ کے بارے میں وہ پریشان ہو گئے۔ لا یبسط لسانہ فیہم، لا یبسط لسانہ فیہم الا من سوء طبیعتہ فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاسلام والمسلمین۔ صحابہ کے بارے میں بری بات کرتا ہے، بری بات کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ جس کا دل پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اسلام اور مومنوں کے لیے برا ہو گیا ہے۔ یہ ائمہ اہل سنت۔ امام ایوب بن ابی سختیانی 130 ہجری میں فوت ہوتے ہیں،
کبار تابعین میں سے اشریہ اجوری کے اندر صحیح سند کے ساتھ ان کا قول ہے ومن احسن القول فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد برئ من الایمان من النفاق، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کرتا نفاق سے بری ہو گیا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بری بات کرتا ہے وہ ہمارے ائمہ کے نزدیک منافق ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر لکھا ہے اصحاب محمد میں سے بلند مرتبہ عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے اربعہ ابو بکر عمر عثمان علی کا مرتبہ ہے۔ لا یشک فی ذالک الا مبتدع ومنافق وخبیث، جو ان چاروں کی عظمت کا منکر ہے وہ تو بدعتی ہے، وہ منافق ہے، وہ برا انسان ہے۔ میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے کیا کہنے ہیں؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ امت نے اس دن خطا کھائی جس دن امت نے صحابہ کو تاریخ کی نظر میں دیکھنا چاہا، اس دن مومن مسلمان پریشان ہو گئے۔ قرآن صحابہ کی عظمت سے لبریز ہے، احادیث صحابہ کی عظمت سے لبریز ہے۔ آپ 10 ہیں مجرم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، مومنوں کے، مسلمانوں کے، ان کے بارے میں جانکاری کر لیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلا کون ہے؟ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، دوسرا نصر بن مزاحم ہے، تیسرا محمد بن عمر الباقی ہے، چوتھا الحسن بن عدی ہے، پانچواں سعید بن عمر ہے، چھٹا محمد بن صہیب الکلبی ہے، ساتواں ہشام بن محمد بن صہیب الکلبی ہے، اسی طرح ابو محمد احمد بن عاصم ازدی ہے، اسی طرح ابو الفرج محمد بن حسین الاصبہانی ہے جس کی کتاب مقال الطالبین ہے۔ یہ دنیا کے پرلے درجے کے جھوٹے اور متروک روایت ہے، محدثین نے ان پہ جرح کر دی ہے۔ اگر آپ ان جھوٹوں کو جان لیں اسلام کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے تاریخ کے اندر خیانتیں کی ہیں، دیکھا صحابہ کرام کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کا انکار کر دیا، حدیث بیان کرتی، حدیث کا انکار کر دیا۔ پھر ان جھوٹوں نے اصحاب محمد کی سیرت کو داغدار کرنے کے لیے صحابہ پہ جھوٹ بولا۔ میں صرف ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے میرے بھائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں۔ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر اتہام باندھا جاتا ہے کہ آپ کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا تھا، اور کیوں کیا تھا؟ کہ جناب عمر نے اسے ٹیکس لیا تھا، بس اس وجہ سے قتل کر دیا۔ یہ مقدمہ ہے۔ ابھی دیکھو ہم مقدمہ جیتتے ہیں، اٹھائیں صحیح بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں۔ آپ کو زخمی کر دیا ایک مجوسی نے، ایک ایرانی نے۔ جب آپ کو زخمی کیا، پوچھا مجھ پر کس نے وار کیا ہے، مجھے زخمی کس نے کیا ہے؟ کہا مجوسی تھا۔ مجوسی، الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یجد الاسلام، میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کے خون میں کسی مسلمان کا ہاتھ ملوث نہیں ہے۔ بات صاف ہو گئی۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس لیا، مسلمان تھا، اس نے قتل کیا۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر 2 روایتیں ہیں، صرف 2 روایتیں۔ پوری دنیا سن رہی ہے کہ عمر ابن خطاب کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ٹیکس لیتے تھے،
جناب عمر کے دور میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا تھا، صحیح سند سے ثابت ہے۔ کیا کہنا ہے عمر اور ان کی شان کا کیا کہنا؟ جناب نے دیسی گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، دیسی گھی کھانا چھوڑ دیا۔ ان کو کہتے لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے۔ دوسری بات، گرفتار کر لیں محمد بن عمر الباقی کو، جھوٹا۔ دوسرا ہشام بن عمیرہ مجہول الحال ہے۔ تیسرا ابو الحوارث عبداللہ بن معاویہ ہے۔ حافظ ابن حجر نے نکت کے لکھا ہے محدثین کے دی بالاتفاق ضعیف تھا۔ ابھی ہم زندہ ہیں عمر کو ماننے والے، اصحاب محمد کو ماننے والے ہم زندہ ہیں۔ آئے ہم سے کوئی بات کرے، ہم صحابہ کی عظمت پر پیرا دینے والے لوگ ہیں، سند ہمارا دین ہے، جھوٹوں کا منہ ہم سند سے بند کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور دوسری روایت زہری بیان کرتے ہیں جناب عمر کے حوالے سے، کہاں زہری اور کہاں عمر۔ زہری نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے جناب عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ ایسی روایتیں ہمارے خلاف پیش کرتے ہو، ہمارے صحابہ کے خلاف کیوں ایسی روایتیں پیش کرتے ہو؟ بتاؤ یہ جھوٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ میں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ ان کے مذہب کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا اختلاف یہ ہے کہ قرآن میں زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں۔ کچھ کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے اور کچھ کہتے ہیں زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ دو کا بھی اختلاف نہیں، دو کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن میں نقص واقع ہوا ہے۔ اس لیے ائمہ محدثین کہتے ہیں لیسو من المسلمین۔ کیا کہتے ہیں؟ لیسو من المسلمین۔ ترجمہ آپ کر لیں۔ ہمارے محدثین کا اولئک قوم لا خلاق لهم فی الدین۔ کیوں کہا تھا؟ آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ جامعین قرآن کون ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ ان کو دین کو نہ مانے اور ان کے جمع کردہ قرآن کو مان لے۔ مسلمانوں، کب آپ کی آنکھیں کھلیں گی؟ کب بیدار ہوں گے؟ یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین، عقیدہ یہ ودا کے قائل ہیں کہ کام ہو جاتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ یہ پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں امت مسلمہ یہ یہود و نصارہ سے برے کافر ہیں۔ ہم کہتے ہیں آ جائے ساحل سمندر پہ آ جائیں، اپنی کتابیں لے کر آئیں، اپنے مذہب کی بنیادی اور اساسی کتابیں لے کر آئیں۔ ہم یہ عقیدہ ثابت نہ کریں ہم تمہارے مجرم ہیں۔ بتاؤ اگر ثابت ہو گیا سمندر برد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیا سمجھا انہوں نے؟ اصحاب محمد کو طعن کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں ایک حدیث پیش کروں گا صحابہ کی عظمت میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد حماد بن سلمہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد ثابت سے بیان کرتے ہیں، وہ انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے فرمایا تھا نقش کر دے دیواروں پر، جامعہ کی دیواروں پہ نقش کر دے اس حدیث کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو امرتنا ان نخیذ البارا لا خذناها۔ اللہ کے پیغمبر آپ حکم دیں، آپ حکم دیں، اگر آپ حکم دیں گے گھوڑے سمندر میں ڈال دو، ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے۔ یہ اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنوں سے میں نے پوچھا ہے نبی کا حلیہ تو بیان کر دے، اس نے کہا میں نے آنکھیں بھر کر محمد کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں جو صحابہ کے دین کو نہیں مانتا اس کو صحابہ کی بد دعا لگ جاتی ہے، وہ جھوٹا بن جاتا ہے۔ یقین کر لیں ان کے پاس -1 بھی سچائی نہیں ہے۔ اب اگر دنیا میں ابھی اس وقت -0 بھی آ جائے وہ بھی سچائی ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک سچائی بتا دیں، ایک سچائی بتا دیں، ایک سچائی بتا دیں۔ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ ان سے آپ پوچھتے ہیں ابو بکر، ان سے آپ کہتے ہیں ابو بکر کو مان لے، ان سے آپ کہتے ہیں معاویہ کو مان لے۔ آپ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ یہ میرے بھائی بیان کر رہے ٹخنے نہیں دھوتے، چھوڑو ٹخنوں کو۔ کہاں مسئلہ ہے مرتدوں کا، کہاں کافروں کا دین ہے؟
टखनों को रोते हो, ये तो कुरान को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, ये तो रसूलुल्लाह का सुबह शाम दिल दुखाते हैं, पैगंबर को ईज़ा और तकलीफ देते हैं। कैसे? असहाबे मोहम्मद पर तान करके। मुसलमानों याद रखो, इनकी साजिशों को सामने समझने की कोशिश कीजिए। आप जनाब मुआविया को बचा लें, तमाम सहाबा बच जाएंगे। एक सहाबी को बचा लें, एक सहाबी जनाब मुआविया को बचा लें, बस सारे बच जाएंगे। अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद खफाजी हनफी आलिम 1069 हिजरी में फौत होते हैं। नसीम और रियाज किताब है, काजी याद की शिफा की शरह है, और उसके अंदर एक कौल लिखते हैं जो आप ज़र से लिखने के काबिल है। वमन यकूनु यतनु फी मुआविया, वमन यकूनु यतनु फी मुआविया फज़ाका मिन किलाबिल हाविया। सब कह दें वमन यकूनु यतनु फी मुआविया फज़ाका मिन किलाबिल हाविया। क्या तर्जमा करें? सारे बोले जो जनाब मुआविया को तान करता है जहन्नम के कुत्तों में से एक, और जनाब मुआविया पे जो तान करता है जहन्नम के कुत्तों में से एक, जो जनाब मुआविया पे तान करता है जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। आप इनसे बात करते हो, आप कुत्तों को कहते हैं जनाब अबू बकर का मुकाम पहचानो, और इन झूठों को कहते हो। बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। इनके झूठ सुनाओ। जनाब मुआविया पे तान करते हैं कि जनाब हसन को जहर दिया था। अभी हम जिंदा हैं, मरे तो नहीं ना। मुकदमा दूसरा मुकदमा अल-इस्तियाब के अंदर इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ताला ने एक रिवायत जिक्र की है। पहला रावी है अबू हिलाल अर-राशिबी, जमहूर मुहद्दिसीन उसको ज़ईफ कहते हैं। दूसरा कतादा है, उसका अनना है। तीसरी वजह यह है कतादा बिन दियामा ताबी जनाब हसन हुसैन के साथ उसकी मुलाकात ही नहीं है, उसकी रिवायत पेश की। दूसरी रिवायत मोहम्मद बिन उमर अल-बाक़ी कज़्ज़ाब की, तीसरी अल-हसन बिन अदी झूठे की, और चौथी रिवायत कौन सी? अबुल फर्ज मोहम्मद बिन हुसैन असबानी की मकालुल मुतालिबीन से। इसके अलावा अगर कोई चीज़ है हमारे सामने पेश करो। क्या चीज़ है तुम्हारे पास? ये झूठे, इतने बड़े झूठे। जनाब सिद्दीक को काफिर, जनाब सिद्दीक को काफिर कहते हैं, कुरैश का बुत कहते हैं, उन पर लानत भेजते हैं। दूसरी तरफ मुख्तार सख्फी को मोमिन मुसलमान कहते हैं। क्या इंसाफ है तुम्हारा? अल्लाह की अदालत आएगी, अबू बकर भी आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तुम हुकूमतों को कहते हैं के खिलाफ दर्जा मुकदमा दर्ज, कोई जरूरत नहीं मुकदमों की, कोई जरूरत नहीं मुकदमा दर्ज करेगी। हमने तारीख को पढ़ा है, तारीख बताती है जब असहाबे मोहम्मद पर लोगों ने तान किया था, सहाबा को लोगों ने गालियां दी थी, फिर खून के दरिया बहे। तारीख अपने आप को दोहरा सकती है। समझो मुसलमानों, समझो, सहाबा को मकाम और मर्तबा को समझो। ये इतने झूठे हैं, सिद्दीक के ईमान को नहीं मानते, सिद्दीक के ईमान को नहीं मानते, और नबी के चचा अबू तालिब को मोमिन कहते हैं। कहते हैं हमारी गैरत का मसला है। तुम्हारे अंदर गैरत कहां से आ गई? वाह सुभान अल्लाह, कैसी बात! इंसाफ करो, ये माकूसुल अकल है, इब्न कसीर ने मुझे बताया है। इनकी अकला टेढ़ी है इनकी। सिद्दीक के ईमान का इनकार करते हैं, अबू तालिब को मोमिन कहते हैं। हम अबू तालिब का अदब करते हैं, वो नबी के चचा थे और आपके हमेती थे, मगर याद रखें उनको मोमिन मुसलमान नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? मुसनद त्यालसी को उठाए ना, इन्नहु माता मुशरिकन, कौन कहता है? मुझसे कोई पूछे इन्नहु माता मुशरिकन, जनाबे अली कहते हैं मेरा बाप मुशरिक मरा था। अली के भी नहीं मानते हो, कहते हो मोमिन। या हमको ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कैफा बा यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह। पैगंबर के कहने पर भी जो कलमा ना पड़े तुम्हारे नजदीक वो मोमिन होता है। जब सारी कायनात में रसूल को मानने वाला कोई नहीं था, अबू बकर था, उसको काफिर कहते हो। नबी पाक ने फरमाया मेरी वजह से। हदीस का रावी कौन है? अब्दुल्ला बिन अब्बास, आलिम अहले बैत है, मुस्लिम की रिवायत है। मेरी वजह से मेरे चचा को अहले जहन्नम में से, दोज़खी में से सबसे कमतर अजाब होगा।
اسے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اس کے دماغ کھولے گا۔ پھر بخاری کی حدیث اٹھائیں، جب ابو طالب فوت ہوتے ہیں اس وقت عقیل اور طالب ان کے وارث بنتے ہیں، جعفر و علی نہیں بنتے۔ کیوں نہیں بنتے؟ کہ مومن کبھی کافر کا وارث نہیں بنتا۔ نبی نے کہا تھا آپ اسلام قبول کریں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے قرآن اتارا، پیغمبر ہدایت آپ کے بس کی نہیں ہے۔ آپ ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ امت کا اتفاق کس بات پر ہے؟ مومنوں کا، عقل والوں کا، علم والوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا کیا کہتے ہیں؟ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک علم والے یہی کہتے ہیں نبی کے چچا مسلمان نہیں تھے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی مسجدوں کا نام مسجد ابی طالب رکھتے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ ان کا اسلام دیکھا آپ نے، ان کا دین دیکھا۔ پھر ایک جھوٹ بولتے ہیں ابو طالب پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر کھاتے رہے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ میں پھر کہوں گا یہ کوئی تکبر کی بات نہیں، یہ عزت کی بات ہے۔ ایک روایت ثابت کر دیں کہ نبی پاک نے ابو طالب کے گھر پرورش پائی، ہم تمہیں سلام کریں گے۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ نبی کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ کافر بھلے نبی کا نکاح پڑھا سکتا ہے، دلیل لاؤ نا۔ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ نبی پاک کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر مان لیجیے بالفرض والمحال، بالفرض والتسلیم، مطلب کیا ہے؟ کافر مسلمان کا پیغمبر کا نکاح پڑھا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے، جھوٹ بولتے ہیں الکافی کس کی؟ کلینی کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا دودھ پیا تھا۔ اچھا اور آخری بات یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کا نام کیا تھا؟ ابو طالب کا نام بتاتے ہیں عمران۔ کیا نام بتاتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، ابن کثیر، ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے۔ اور کون سی؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ایسے آل علی مراد ہے۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ آگے کیا ہے؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ عمران کی بیوی تو یہ کہتی ہے کہ علی کے ماں نے یہ کہا تھا، استغفر اللہ یاد باللہ۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ حیرانے والی بات۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی وحی کو بھی نہیں مانتے، وحی کو بھی ختم نبوت کا مسئلہ پریشانی والا ہے۔ کیسے؟ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی نبی پاک کے علاوہ تمام انبیاء پر فائق ہے، تمام انبیاء پر فائق سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں مصحف فاطمہ، لوح فاطمہ، کتاب فاطمہ، نبی پاک دنیا سے چلے گئے تھے، فاطمہ پر وحی آتی تھی، جبرائیل آتے تھے سیدہ فاطمہ پر، اس وحی کے لکھنے پر جناب علی مامور تھے۔ کیا تھا؟ آنے والے حالات اس کے اندر تھے، قیامت تک کے احوال اس وحی کے اندر بیان کر دیے گئے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے تعزیت کی گئی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیت کی گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں۔ آخری بات امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے استاد ابی ربیع العتقی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے استاد حماد بن زید سے، وہ ثابت بنانی سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ حب اللہ و رسولی، کچھ بھی نہیں میرے پاس، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر تجھے یہ اعزاز حاصل ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما فرینا بعد الاسلام فرحن اشد من قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک مع من احببت۔ سب سے زیادہ اسلام میں ہمیں نبی پاک کے فرمان نے خوش کیا تھا، فإنک مع من احببت،
فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اس فرمان نے ہمیں خوش کیا تھا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر فارجو ان اکون معهم ولو لم اعمل باعمالهم، میں امید رکھتا ہوں اللہ مجھے اپنے پیغمبر کا، ابو بکر کے اور عمر کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ کیوں کہ میرے پاس وہ والے اعمال تو نہیں ہیں جو نبی پاک اور ابو بکر عمر کے ہیں، مگر میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس نبی پاک اور ابو بکر عمر کی محبت ہے۔ مسلمان بھائیوں دوستو، صحابہ کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ جس کے پاس صحابہ کی محبت نہیں ہے اس کے لیے اللہ کی جنت نہیں ہے۔ والسابقون کیا آیت ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ مہاجرین و انصار سے اللہ راضی ہو گیا اور ان کے متبعین پر بھی راضی ہو گیا۔ کون سے متبعین؟ بے احسان۔ کیا مطلب اس کا؟ عمر کو گالیاں دیں اور جنت کی تمنا رکھیں، یہ مطلب ہوگا اس کا بے احسان کا؟ معاویہ پہ تان کریں اور امید رکھیں جنت کی، اصحاب محمد کو مطعون کریں اور آپ جنت کی تمنا رکھیں۔ بے احسان کا معنی مطلب یہ ہے اصحاب محمد سب کی تکریم کرنی ہے، سب کی عزت کرنی ہے، سب کا ادب اجا لانا ہے، تمام اصحاب محمد کا حیا کرنا ہے، پھر ان کا اتباع کریں گے تو اللہ کی رضوان، ورنہ اللہ کی رضوان نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔